جب امام حسین علیہ السلام مکے میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خط آنے لگے کہ اے نواسہ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پر چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں۔ یزید سرعام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی اور کوئی رسول نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا۔ اے رسول اللہ کے نواسے، ہم ایسے ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں کہ جو رسول اللہ کی بنائی گئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ان تمام خطوط کا موضوع یہی تھا، اور بالآخر ایسے ایسے خط آنے لگے کہ اے نواسہ رسول، اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہ کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ اس وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہیں کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفے آئے تو سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور بآواز بلند کہنے لگے کہ لبیک یا حسین، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے آقا حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ اے نواسہ رسول، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں، لہٰذا آپ جلد اپنے مبارک قدم لیے کوفے کی طرف آ جائیے تاکہ ہم اسلام کا پرچم سر بلند کر سکیں۔ وہاں یزید کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ جو کوفے میں نے حاکم رکھا اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گیا اور وہ لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیج دیا اور یہ کہا کہ نعمان، تم سے کوفے کی حکومت سنبھالی نہیں جاتی، لہٰذا ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہے۔ وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یزید کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ امام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو بس وہاں ابن زیاد نے یہ سوچا کہ کوفے میں بغاوت کیسے پیدا کرے، تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو یزید کی بیعت کرے گا اپنی تلوار دے دے، اس کو میں اتنا سونا عطا کروں گا کہ اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ بس جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی تو کوفے کی عورتوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہی ہوگا۔ وہ اپنے اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری تلوار چاہیے، کیا تم لوگوں کو نہیں پتا کہ ابن زیاد تلوار کے بدلے میں سونا دیتا ہے؟ بس رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا، اپنی اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کر اس کے بدلے میں سونا لیتا رہا، اور ابن زیاد نے اپنی لشکر سے یہ کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے ورنہ خواہ وہ مارا جائے گا۔ تو بس کوفیوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد دلا دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ بس تاریخ نے لکھا کہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو رفتہ رفتہ ہر شخص چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے بار بار مجھے کہا کہ ہمارے مولا حسین کو بلائیے۔ اے کوفیو، میں تمہارا مہمان ہوں، میں تو تمہارے بلاوے پر آیا، لیکن افسوس کہ کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا اور سفیر حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ بس اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دروازے پر کوئی بیٹھا ہے، اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ کہنے لگی کہ کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کروایا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مار دیا جائے گا؟ بس وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ تو بس وہ عورت کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت چاروں قطار رونے لگی اور فرمانے لگی کہ اے سفیر حسین، آئیں، میرے گھر میں آئیں۔
وہ عورت آپ کو اپنے گھر مہمان بناتی ہے، اور وہاں ابن زیاد نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو مسلم کی خبر مجھے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا۔ وہ یہ جب محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو میری ماں نے پناہ دی تو بس وہ فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ بس ابن زیاد ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر پر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے صدا آتی ہے کہ اے مسلم، گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر کے اندر آ جائیں گے۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں تو ایک طرف امام علی کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پر لاشیں گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین کو پکڑ نہ سکا۔ بس سب نے سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنے ہی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا کہ اے مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، بس تم گرفتاری پیش کرو۔ بس جناب مسلم گرفتار ہو کر جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں تو ابن زیاد اور دربار کے تمام لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ بس جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا صرف ایک سبب ہے جو کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں، میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ کہ میں 700 درہم کا کوفے میں مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ بس دربار والے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ بس جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھیرایا جاتا ہے اور سپاہی ہنستے رہتے ہیں۔ آپ کا کٹا ہوا سر مکے کی طرف دیکھ کر یہ فرماتا ہے کہ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی پر۔ وہاں امام حسین علیہ السلام مکے اور کوفے کے درمیان تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے مبارک کانوں پر حضرت مسلم بن عقیل کا آخری سلام پہنچا آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جناب عباس نے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، آپ کی آنکھیں کیوں نم ہوئیں؟ تو بس مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، میرا بھائی مسلم کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید کیا گیا۔ بس جناب عباس کو جلال آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، مجھے اپنی دعا سے ابھی کی ابھی کوفے پہنچائیں تاکہ فوجی یزید کو بتاؤں کہ حق و باطل کیا ہے۔ بس امام حسین نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ عباس، تو زینب کے پردے کا محافظ ہے، تمہیں بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بس اتنے ہی دیر میں جناب مسلم کے خیمے میں آتے ہیں اور جناب مسلم کی زوجہ کو ان کے شوہر کی شہادت کی خبر سناتے ہیں اور جناب مسلم کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ سلام ہو سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر۔